السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ چاہوں گا میں تجھے ہر دم، تو میری زندگی۔ اس کو لکھا ہے ریت شاہ نے اور اس کی قسط نمبر ہے 10، جو کہ لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ بہت زیادہ ایکسائٹنگ ایپیسوڈ ہے، تو اس کو آخر تک ضرور سنیے گا اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ ہادی تقریباً 1 ہفتے سے یہاں پر تھا اور وہ گھر واپس نہیں جا رہا تھا۔ اسے حورین بتا چکی تھی کہ ہانی اور بابا واپس آ چکے ہیں۔ پتہ نہیں ہانی نے گھر پر سب کو کیا کیا بتایا ہوگا، نہ جانے بابا اسے معاف بھی کریں گے یا نہیں۔ ہر کسی کا چہرہ بار بار ہادی کے سامنے آ رہا تھا۔ وہ سب سے شرمندہ تھا، لیکن اب وہ زیادہ دیر یہاں پر رہ نہیں سکتا تھا۔ اسے واپس گھر تو جانا ہی تھا، کیونکہ اس نے فلم انڈسٹری چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ہانی اسے معاف کرے یا نہ کرے، اسے گھر تو واپس ہر قیمت پر جانا تھا۔ اس لیے آج شام بنا کسی کو بتائے وہ گھر جا چکا تھا۔ گھر آیا تو کوئی سے بات نہیں کر رہا تھا، خاص کر بابا صاحب اس سے سخت ناراض تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ ہانی سب کو بتا چکی ہے۔ یہ تو جانتا تھا کہ زیادہ دیر سب اس سے ناراض نہیں رہیں گے، پھر بھی سب کو منانا چاہتا تھا۔ سب سے پہلے وہ بابا صاحب کے کمرے میں آیا تھا۔ بابا صاحب، میں جانتا ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ ناراض ہیں۔ اتنی چھوٹی غلطی میں نے نہیں کی تھی اور آپ آسانی سے معاف بھی نہیں کریں گے، لیکن بابا صاحب میں پھر بھی آپ سے ایک اور موقع مانگتا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا ہادی ان سے معافی مانگ رہا تھا۔ نہیں ہادی، تم نے ہمارا بھروسہ توڑ دیا ہے۔ ہم نے ہانی کو تمہارے ساتھ اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ وہ تمہاری ہی دی تھی۔ ہادی کچھ دیر صبر کر لیتے۔ بابا صاحب کی بات ہادی کے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ بابا صاحب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہادی نے کہا، ہاں ہادی، ہمارے سامنے بچہ بننے کی ضرورت نہیں، ہم جانتے ہیں کہ تم اور ہانی ایک ہی کمرے میں رہے۔ اور وہاں بابا صاحب نے کہا، بابا صاحب آپ اس وجہ سے مجھ سے ناراض ہیں؟ ہادی نے پوچھا، تو کیا اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ہادی، کیا تمہیں یہ وجہ چھوٹی سی لگتی ہے؟ ہم نے تم پر بھروسہ کر کے اپنی معصوم پوتی کو تمہارے پاس بھیجا تھا اور تم ہی تھی، تم تھوڑا سا تو صبر کر لیتے۔ عید کے بعد تو ویسے بھی اس کو رخصت کرنا ہی تھا۔ ہم نے تمہیں ذرا شرم نہیں ہے اس کی معصومیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے؟ بابا صاحب کو لگ رہا تھا کہ ہادی کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، لیکن جس طرح وہ شرمندہ ہو رہا تھا، بابا صاحب کا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ وہ تمہارے بارے میں کوئی بات نہیں سننا چاہتی اور جب سے واپس آئی ہے بالکل خاموش ہو چکی ہے، نہ تو پہلے کی طرح کھیلتی ہے نہ ہی مستیاں کرتی ہے۔ بابا صاحب، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے۔ میں اور ہانی ایک کمرے میں ضرور تھے، لیکن میں نے اس کی معصومیت پر کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ آپ میرا یقین کریں، آپ بے شک ہانی کو میرے سامنے بلا کر پوچھ لیں۔ ہادی کو نہیں لگا تھا کہ بابا صاحب اس معاملے میں کبھی بھی ہادی پر شک کریں گے، اس لیے بابا صاحب کی باتوں پر اسے دکھ ہو رہا تھا۔ لیکن تمہاری ماں تو کہہ رہی تھی کہ تم اس کا بہانہ کر کے ہانی کو اپنے ساتھ لے کر گئے ہو۔ ہادی کو تانیہ کو یہ لے کر ایک اور جھٹکا لگا تھا۔ اسے کبھی امید نہیں تھی کہ تانیہ اس کی ہانی کے کردار کو اس طرح سے مشکوک کر سکتی ہے۔ بابا، ایسا کچھ نہیں ہے، کیا آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے؟ ہادی نے یقین سے پوچھا تھا۔ ہادی، مجھے تم پر یقین ہے، لیکن میں کیا کروں؟ ہانی کچھ دن سے بہت الجھی ہوئی ہے اور کسی سے بات بھی نہیں کر رہی۔ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے، کتنی شرارتی تھی اور اب کمرے سے باہر نہیں نکلتی۔ بابا صاحب سے کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد ہادی کمرے سے باہر نکلا۔ ہادی گھر میں سب کو منا رہا تھا، لیکن یہ جان کر بہت حیرت ہوئی تھی کہ سب اس سے رابطہ نہ کرنے کی وجہ سے ناراض تھے۔ اسے لگا تھا کہ ہانی نے سب کو تھپڑ مارنے کی وجہ بتا دی ہے اور سب اسی وجہ سے ناراض ہیں، جبکہ گھر میں یہ بات تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ شاید جان بھی جاتے اگر پارٹی میں ان کے فرینڈز کے علاوہ اور لوگ ہوتے، ہادی یہ بات بھی دبا دی تھی اور میڈیا تک آنے ہی نہ دی، کیونکہ اس سے ہانی کی بدنامی ہو سکتی تھی۔ یہاں تک کہ ہانی نے بابا سے یہ کہا تھا کہ ہادی خود اسے ہوٹل تک چھوڑ کر گیا ہے۔ ہادی سب کو لے کر پرسکون ہو چکا تھا سوائے ہانی کے۔ وہ ہانی سے بات کرنا چاہتا تھا، اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا، لیکن اس نے کمرے سے نہ نکلنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ اب اسے ہانی کو منانا تھا کسی بھی حال میں۔ ویسے اتنی بڑی بات گھر میں نہ بتا کر ہانی نے سمجھدار ہونے کا ثبوت تو دے ہی دیا تھا، لیکن اس سے سمجھداری ہادی کے لیے خطرے کی گھنٹی بھی بجا رہی تھی۔ ہادی کچھ سوچ کر اسی کمرے کی طرف آیا تو وہ کمرے سے باہر نکل رہی تھی۔ آج پہلی بار ہانی کے ہاتھ میں ٹیڈی بیئر نہیں تھا۔ اسے بہت برا لگا، کیونکہ اب اسے یقین آ چکا تھا کہ اس دن بھی ہانی سچ ہی بول رہی تھی۔ ہانی مجھ سے کچھ بات کرنی چاہتی تھی، ہانی نے اس کا راستہ روکتے ہوئے کہا۔ ہانی جانتی تھی کہ جب تک اس کی بات نہ سن لے وہ اس کا راستہ نہیں چھوڑنے والا، لیکن تب ہی وہاں رشیدہ نظر آئی تھی۔ تائی امی، ہادی میرا راستہ نہیں چھوڑ رہے۔ ایک بھی سیکنڈ ضائع کیے بغیر ہانی نے ہادی کی شکایت لگا دی۔ ہادی اسے دیکھ کر رہ گیا۔ ہادی، کیوں تنگ کر رہے ہو اسے؟ ویسے بھی کچھ دنوں سے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ رشیدہ نے اسے ڈانٹا۔ ہادی نے فوراً ہانی کا راستہ چھوڑ دیا۔ ہانی جاتے جاتے پلٹی۔ آئی ہیٹ یو، ہمیشہ والی لائن۔ آئی لو یو ٹو، ہادی نے مسکرا کر کہا اور نکل گیا، جبکہ اس بار ہانی نے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہادی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ ہم نے کہہ دیا یہ ممکن نہیں تو نہیں۔ کیوں ممکن نہیں بابا صاحب؟ اگر عید کے بعد رخصتی کرنے کے لیے تیار ہیں تو عید سے پہلے کیا فرق پڑ جائے گا؟ فرق پڑے گا ہادی، تمہیں اتنی بھی کیا بے صبری ہے؟ بابا صاحب نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ مجھے کوئی بے صبری نہیں ہے بابا صاحب، ہانی مجھ سے ناراض ہے اور میں اسے منانا چاہتا ہوں۔ ہادی نے بچوں جیسا منہ بناتے ہوئے کہا، جس پر بابا صاحب ہمیشہ پھنس جاتے تھے۔
ہادی جاؤ ہمارے کمرے سے، اس طرح ہمارے سامنے مت بناؤ منہ، اس بار ہم نہیں ماننے والے۔ بابا صاحب اپنی ضد پر اڑے تھے۔ نہیں بابا صاحب، آپ صرف اوپر سے کہہ رہے ہیں، آپ نہیں ماننے والے، لیکن دل سے آپ مان چکے ہیں۔ ہادی نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں مانے ہیں ہم، دل سے بھی جاؤ، یہاں سے بابا صاحب نے کہا۔ لیکن بابا صاحب، آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ آپ مان چکے ہیں۔ ہادی نے جال بچھایا۔ ہم کب مسکرائے؟ ہادی، ہم نہیں مسکرائیں، اور ہم نہیں مان رہے، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ اس کی بات سن کر بابا صاحب کو ہنسی آنے لگی، جسے انہوں نے دبانے کی بھرپور کوشش کی۔ نہیں بابا صاحب، یہ چیٹنگ ہے، آپ مان چکے ہیں، بس آپ اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں مانے۔ ہادی ان کی کوئی بھی بات کسی کھاتے میں نہیں لا رہا تھا۔ ہادی، ہم نہیں ماننے والے، بابا صاحب اس کو سمجھانے کی کوشش کر چکے تھے۔ جی نہیں، آپ مان چکے ہیں، اور اب میں سب گھر والوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے بابا اسے منع کرتے وہ کمرے سے باہر بھاگ گیا۔ بابا صاحب نے کبھی ہادی کی بات نہ ڈالی تھی۔ ہادی تو ہمیشہ ہی ان کا لاڈلا تھا۔ انہوں نے جب ہانی سے پوچھا تو اس کے کچھ بولنے سے پہلے جواب بلال کی طرف سے آیا، بابا صاحب اب کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ عید کے بعد بھی تو رخصتی ہونی ہے، اگر پہلے کرنا چاہتے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ایک مان تھا اپنے باپ کا ایک بیٹی پر۔ ہانی بنا کچھ بولے شادی کے لیے تیار ہو گئی۔ زیادہ رسمیں نہیں کی گئیں اور نہ ہی زیادہ مہمان بلائے گئے۔ ہانی کو مہندی کی رسم پسند تھی، اس لیے مہندی کا فنکشن اسپیشلی اس کے لیے رکھا تھا۔ بابا صاحب نے اس کی جلدی شادی کی وجہ اپنی طبیعت بتائی تھی، جس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ سکینہ تاریخ لینے آپ پہنچی۔ پھر کیا تھا، دونوں بہنوں کی شادی ایک ہی دن ہو گئی۔ ولیمہ عید کے بعد طے پایا، اور جو ہانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہادی کی ہوگی۔ ہانی کی رخصتی ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں ہوئی تھی، جبکہ حورین کو دوسرے گھر جانا تھا، جس کی وجہ سے سب کی آنکھیں نم تھیں۔ ہانی اس کے گلے لگ کر بہت روئی تھی، اور اس طرح عید سے ایک دن پہلے ہی دونوں بہنیں رخصت ہو گئیں۔ ہادی کمرے میں آنے کے لیے جتنا بے چین تھا اتنا ہی پریشان بھی تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ہانی سے بہت ناراض ہے۔ ہادی نے بابا صاحب کو سب کچھ بتا دیا تھا کہ کس طرح تانیہ نے اسے بدگمان کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس کے بعد اس سے ناراض ہوئے۔ لیکن وہ جانتے تھے کہ ہادی ہانی سے بہت محبت کرتا ہے، اور وہ خود بھی یہی چاہتے تھے کہ ہادی ہانی کو منا لے، اس لیے وہ ان کی شادی کے لیے تیار ہو گئے۔ بابا صاحب، آپ فکر نہ کریں، مجھے ہانی کے پیر پکڑنے پڑے، اس کے آگے ہاتھ جوڑنے پڑے، سب کچھ کروں گا، لیکن آج میں اسے منا لوں گا۔ ہادی اسے اپنے ارادے سے آگاہ کر رہا تھا۔ ہادی، امید تو اب ہم یہی کرتے ہیں کہ تم اسے منا لو گے، لیکن تم نے اسے بہت ہرٹ کیا ہے۔ ہمیں کبھی نہیں لگتا تھا کہ ہانی اتنی سمجھداری سے کام لیتے ہوئے گھر میں کسی کو نہیں بتائے گی، لیکن اس نے گھر میں کسی کو بھی نہیں بتایا۔ تم نے سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے اسے منانا ہوگا۔ جی بابا صاحب، وعدہ کرتا ہوں میں اسے منا لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ بابا صاحب کے گلے لگا اور کمرے کے اندر جانے لگا۔ ہانی بیڈ پر گھونگھٹ لیے بیٹھی تھی جب ہادی آہستہ سے چلتا اس سے قریب آ بیٹھا اور محبت سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو ہانی۔ اس کے اس طرح سے کہنے پر ہانی کی جھکی نظریں مزید جھکیں۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو، میں نے تمہیں بہت ہرٹ کیا ہے نا۔ یقین کرو ہانی، ایسا کبھی نہیں کرنا چاہتا تھا، مجھ سے غلطی ہوگی۔ ہانی، کیا تمہاری قابل ہوں میں تمہاری معافی کے؟ اب کی بار وہ لڑکھڑایا اور بہت ہی توتلی آواز میں بھی بولنے لگا۔ ہادی نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ ہانی نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ بہت امید بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نہیں مانوں گی ہانی، ایک اور سوال آیا۔ ہانی کچھ نہ بولی۔ کیسے مناؤں تمہیں یار، غلطی کی سزا تو سوری ہی ہوتا ہے نا۔ ہادی نے پھر کوشش کی، اس بار بھی کچھ نہ بولی تو ہادی نے اس کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ ہادی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہانی نے فوراً اس کے دونوں ہاتھ تھام کر کھولے۔ اپنی روٹھی ہوئی بیوی کو منا رہا ہوں، ہادی نے بہت محبت سے کہا، اور کوشش کے باوجود بھی ہانی کی آنکھیں چھلک پڑی۔ ہادی نے بے اختیار سے باہوں میں بھر لیا، پھر ہانی اس کے گلے لگ کر روئی اور پھر روتی ہی روتی رہی۔ آپ بچپن سے مجھے تنگ کرتے آ رہے ہیں۔ اس کے سینے پر سر رکھے ہانی شکایت کی۔ آئی پرامس آئندہ کبھی تنگ نہیں کروں گا۔ ہانی نے اس کا ماتھا چوما۔ میرا ٹیڈی لے لیتے ہیں، سو سو کرتی ایک اور شکایت آئی۔ یار، آج تو میں خود تمہارے لیے ٹیڈی لے کر آیا ہوں، ایک منٹ رکو، میں بھی آتا ہوں۔ ہادی نے اسے خود سے الگ کیا اور اٹھ کر ڈریسنگ روم میں گیا، اور جب واپس آئے تو اس کے ہاتھ میں بالکل شاہو جیسا ٹیڈی بیئر تھا، جسے دیکھتے ہی ہانی ناچ اٹھی، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ وہ دلہن ہے، لیکن جب یاد آیا تو شرما کر بیٹھ گئی۔ ہادی کو اس کی اس حرکت پر بہت پیار آیا اور اس کے بالکل قریب آ گیا۔ ہانی کنفیوز ہوئی۔ آپ نے میرا کمرہ بھی چھین لیا ہے، اسے ایک اور شکایت یاد آ گئی۔ لیکن اب تو تم اسی روم میں آؤ گئی ہو نا ہمیشہ کے لیے، ہادی نے اسے یاد دلایا۔ اس کے مزید قریب آیا اور ہانی مزید کنفیوز ہو گئی۔ شرم کے مارے اپنی پلکیں نہیں اٹھا سکتی تھی۔ ہانی کا تو آج ہر انداز ہی نرالا تھا، اور ہادی نے اس کے جھمکے کو چھیڑا۔ آپ کی وجہ سے بابا صاحب نے پہلی بار مجھے ڈانٹا تھا۔ ہادی کو پیری سے اترتے دیکھ کر وہ پھر سے بولی۔ آپ تو روز بابا صاحب سے میری شکایتیں کر کے مجھے ڈانٹ پڑوانا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ہادی نے جھک کر اس کے گال کو چھوا۔ ہادی، وہ آپ نے مجھے تھپڑ مارا تھا، یہاں بہت درد ہوا تھا، ہانی نے اپنے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ہادی کو برا لگا۔ آئندہ ایسی غلطی کبھی نہیں ہوگی ہانی۔ ہادی نے اسے ایک بار پھر اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ اوہ شٹ! ہادی نے اسے خود سے الگ کر کے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ کیا ہوا؟ ہانی نے پوچھا۔ یار، تمہارا گفٹ میں بابا صاحب کے کمرے میں بھول آیا، ہادی نے بتایا۔ اب تک تو بابا صاحب سو چکے ہوں گے، کیسے لاؤں؟
کوئی بات نہیں، صبح دے دیجیے گا، ہانی نے مسئلے کا حل بتایا۔ ارے نہیں، تمہیں گفٹ نہ دے کر میں اپنی ویڈنگ نائٹ برباد نہیں کرنا چاہتا، ہادی اتنا بے ساختہ بولا کہ ہانی کی نظریں ہی جھک گئیں۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے ہادی نے اپنے گلے سے چین نکالی اور وہی ڈبل ایچ والی چین نکالی جو ہانی کو لگتا تھا کہ حورین اور ہادی کے نام کی ہے۔ ہانی، یہ چین مجھے بابا صاحب نے دی تھی جب میں اس گھر میں آیا تھا۔ ہماری دادی کا نام حمیدہ تھا اور یہ چین ہاشم اور حمیدہ یعنی کہ ہمارے دادا دادی کی محبت کی نشانی ہے، جو آگے چل کر انشاءاللہ ہماری محبت کی نشانی بنے گی۔ اس کی بات سن کر ہانی کو شرمندگی نے آ گھیرا اور اسے بتا بھی نہیں پائی کہ اس چین کے بارے میں کیا کیا سوچتی رہی، کبھی اپنی بہن حورین کو لے کر اور کبھی ہما کو لے کر۔ یا اللہ، میری زندگی میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کا نام ایچ سے کیوں شروع ہوتا ہے؟ ہادی نے محبت سے چین اس کے گلے میں پہنائی۔ آج یہ چین بھی بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ ویسے اتنے سالوں میں ہانی نے ہادی کو اس چین کے بارے میں کیا کیا نہ سوچا، اگر کچھ نہیں سوچا تو یہ اس کا نام بھی ایچ سے شروع ہوتا ہے۔ خیر، عقل دیر آئے درست آئے، خود پہ ہنستے ہوئے اپنا سر ہادی کے سینے پر رکھ دیا۔ ویسے ہانی، ایک بات کے لیے میں بھی تم سے ناراض ہوں، ہادی نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ کون سی بات کے لیے؟ ہانی نے پوچھا۔ وہ ڈریس اور عید کی چیزیں جو میں تمہارے لیے لایا تھا تم نے واپس کیوں؟ ہادی نے روٹھے پن میں کہا۔ وہ میں ناراض تھی نا، ہانی نے معصومیت سے بتایا۔ تو کیا اب جب بھی مجھ سے ناراض ہوگی میری دلوائی ہوئی چیزیں واپس کر دو گی؟ آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ مجھے کبھی روٹنے نہیں دیں گے، ہانی نے منہ بسورتے ہوئے کہا، جس پر ہادی کہکا لگا کر ہنسا۔ ہادی نے کھینچ کر اسے خود سے قریب تر کر لیا اور اس کے لرزتے لبوں کو اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ اب جب بھی تم سے روٹھوں گی نا تو تمہیں ایسے ہی مناؤں گا، یہ کہتے ہوئے ہانی مزید اس پر جھکا۔ آئی لو یو ہانی، وہ جذبات سے بھرپور لہجے میں بولا۔ آئی لو یو ٹو ہادی، ایک بار پھر سے شرماتی گھبراتی اس کے سینے میں اپنا پناہ ڈھونڈنے لگی، اور عید سے پہلے اور آخری شب میں ہانی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صرف ہادی کا کر دیا۔ ہادی ابھی عید کی نماز ادا کر کے آیا تھا، سب سے عید مل کر وہ ہانی کو ڈھونڈنے لگا تھا۔ امی اور چاچی حورین کا ناشتہ لے کر جا رہی تھیں اور عید کے ساتھ شادی کی ساری رسمیں بھی ادا ہو رہی تھیں۔ وہ صبح مسجد گیا تو ہانی سو رہی تھی اور اسے جگائے بغیر وہ چلا گیا۔ اب تقریباً آدھے گھنٹے سے واپس آیا تھا مگر ہانی نہیں تھی۔ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ کمرے میں آیا تو محترمہ ابھی تک تیار ہو رہی تھیں۔ اس نے ہادی کا دلوایا ہوا ڈریس پہنا تھا اور ہادی وہی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ ہانی کا سارا دھیان اس کی تیاری پر تھا اور اس کو ہادی کے آنے کا احساس نہ ہوا۔ پھر آخر کار ہادی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ ہادی اس کے قریب آیا اور آہستگی سے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ عید مبارک جانو، محبت سے کہا، اور خیر مبارک آپ کو بھی۔ عید مبارک، شرماتی گھبراتی اس کی باہوں میں اپنے آپ کو چھڑوانے لگی۔ خیر مبارک، لاؤ میری عیدی دو، اس کو چھڑوانے کی ناکام کوشش میں وہ کہنے لگی۔ ہاں تو، ہادی اسی انداز میں بولا۔ جناب بڑے دیتے ہیں عیدی، چھوٹے نہیں، ہانی نے اس کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، جبکہ آپ اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش اب بھی جاری تھی۔ جی نہیں جنابا، عید ان کو ملتی ہے جو عید ملتے ہیں، ہادی نے شرارت سے کہتے ہوئے اسے اپنے اور قریب کیا۔ ہاں تو ابھی تو ملی ہوں آپ سے عید، لائیں دیں میری عیدی۔ ایک منٹ محترمہ، تم کب ملی مجھ سے عیدی؟ ہادی نے ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا۔ ارے ابھی تو ملی ہوں، ہانی آخر کار اپنے آپ کو چھڑوانے میں کامیاب ہو گئی۔ محترمہ وہ میں ملا تھا، تم نہیں، تمہارا ملنا بھی باقی ہے، اور اسے باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لے آیا۔ جانو آج تم عیدی لو نا، لیکن میں تو دل کھول کر عیدی وصول کروں گا، ہادی نے شرارت سے کہا۔ ہادی وہ دیکھ رہا اور ہانی شرماتی کپ کپاتی آواز میں بولی، کون دیکھ رہا ہے؟ اس پر جھکتے جھکتے ہادی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ شاہو، اس نے اپنے بھالو کی طرف اشارہ کر کے مختصر سا جواب دیا۔ او سالہ صاحب، ان کو میں کیسے بھول گیا، یہ بھی تو ہمارے کمرے میں رہتے ہیں، ہادی نے حیران ہوتے ہوئے کہا، جبکہ اگلے ہی پل ہانی کا دوپٹہ اتار کر شاہو کے منہ پر دے مارا۔ اب تو نو پرابلم، ہادی نے اس پر جھکتے ہوئے کہا، جبکہ ہانی نے اپنا اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ تانیہ نے فون کر کے سب سے معافی مانگی اور سب نے کھلے دل سے اس کو معاف بھی کر دیا، اور ہانی نے معافی مانگی کیونکہ ہانی کو اپنے کیے پر بھی شرمندگی تھی۔ معافی مانگنے کے بعد تانیہ ہادی کو واپس فلم انڈسٹری میں کام کرنے کا کہہ رہی تھی، لیکن ہادی نہ مانا، اور بہت منتوں کے بعد بھی ہادی نہ مانا تو تانیہ نے اسے مزید فورس نہ کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی ہادی ایک بار پھر کسی کام سے جب انکار کر دے تو وہ واپس کبھی نہیں آتا۔ اس کی نہ کو ہاں میں بدلنا کوئی آسان تھوڑی تھا۔ اچھا کیا تم نے ہادی، اب مزید یہ کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم خوش ہیں۔ بابا صاحب اس کی فلم انڈسٹری چھوڑنے پر بہت خوش تھے۔ ہادی خود بھی کافی مطمئن تھا۔ حورین آئی تو وہ ہانی کو چھیڑنے لگی۔ بولنا ہانی، ہادی رومانٹک ہے یا نہیں؟ رومانٹک نہیں، بہت 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 رومانٹک ہے، 6 سال فلم انڈسٹری میں کام کر کے یہی سب کچھ سیکھا ہے۔ ہانی کافی چڑی ہوئی تھی اور اس کا غصہ ہادی نے نوٹ کیا تھا۔ ہے محترمہ، پہلے کبھی پرابلم نہیں تھی تمہیں میری فلم انڈسٹری میں کام کرنے کی، اب کیوں؟ ہانی کمرے میں آئی تو ہادی نے پوچھا۔
پہلے میں نے کبھی آپ کی فلموں کے ٹریلر نہیں دیکھے تھے، شرم نہیں آئی آپ کو کسی لڑکی کے ساتھ اس طرح رومانس چاڑتے ہوئے؟ ہانی کافی غصے میں تھی۔ ہانی نے اس کی فلم کے ٹریلر دیکھ لیے تھے جس میں وہ کسی لڑکی کے ساتھ رومانس چاڑ رہا تھا۔ جانو جی ان کے ساتھ ٹریلر رومانس کیا ہے، فلم صرف تمہارے ساتھ کی ہے، ہادی نے کہتے ہوئے اسے کھینچ کر اپنی باہوں میں لے لیا۔ مسٹر ہادی ہاشم، میں نے عید کا سارا دن روم میں نہیں گزارنا، ہادی نے اسے خود سے دور کرتے ہوئے کہا۔ لیکن میں نے تو گزارنا ہے نا۔ اسے پھر سے پکڑتے اپنے قریب کیا اور اکیلے گزاریں، کہتے ہی بھاگ کر وہ دروازے پر آپ پہنچی۔ جاؤ رات کو تو میرے ساتھ ہی آؤ گی نا، گن گن کر بدلے لوں گا، جب سارے حساب بے باک ہوں گے پھر پچھتاؤ گی مجھ سے دور جانے پر۔ وہ ہنستے ہنستے بھاگی اور ہادی نے شاہو کو پکڑ لیا۔ دیکھ رہے ہو سالے صاحب تمہاری بہن کس طرح تنگ کرتی ہے مجھے، ہادی نے آہ بھرتے ہوئے کہا۔ چاہوں گا میں تجھے ہر دم، تو زندگی میری، مانگوں رب سے تیری خوشیاں، تو میری ہر خوشی۔ شاہو کو اٹھا کر گنگناتے ہوئے وہ خود بھی کمرے سے باہر نکل آیا۔